اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا کہ اللہ رب العالمین کا اصول یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو حرام اور ناجائز قرار دیتا ہے تو اس تک پہنچنے والے تمام راستوں کو بھی بند کر دیتا ہے، کیونکہ جب راستے کھلے رہیں گے تو بہت زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ اس کو سد ذریعہ کہتے ہیں، یعنی وہ ذریعہ، وہ سبب اور راستہ ہی ختم کر دیا جائے جس کے ذریعے لوگ گناہ پہ پہنچتے ہیں۔ اسی لیے زنا کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے انسان زنا تک پہنچ جائے، آپ پر کنٹرول نہ کر پانے کی وجہ سے بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ کچھ چیزیں اپنے آپ میں گناہ نہیں بھی ہوتی ہیں لیکن گناہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، تو سد ذریعہ والے قانون کے تحت ان تمام چیزوں کو بھی حرام قرار دیا جاتا ہے۔ چونکہ زنا یہ سخت گناہ ہے اور اس کی سزا سخت ترین ہے، اس لیے اسلام نے ایسے راستوں کو بھی بند کر دیا جو زنا تک پہنچا سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے تمام مومن مردوں اور عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست اور نیچی رکھیں۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، آپ حکم دے دیجئے، کہہ دیجئے تمام ایمان والوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں۔ نگاہوں کو پست رکھنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی راستہ چلتے ہوئے ہمیشہ نیچے زمین کی طرف ہی دیکھتا رہے۔ بعض لوگ دینداری کا اور نگاہ پست رکھنے کا یہی معنی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ نگاہ پست رکھنے کا معنی یہ ہے کہ نگاہ کو کسی بھی ناجائز اور غلط جگہ پر نہ جانے دے، اور اگر خدا نخواستہ کسی ناجائز جگہ پر جس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے نگاہ پہنچ جائے تو فوراً ہی نظر نیچی کر لیں، دوبارہ اس کی طرف نہ دیکھیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پہلی نظر معاف ہے۔ پہلی نظر کا معنی یہ ہے کہ بے ساختہ بغیر کسی ارادے کے کسی غیر محرم پر، یا اسلام نے جن جگہوں پر نظر ڈالنے سے منع کیا ہے وہاں نظر خود بخود پڑ جائے اتفاقی طور پر بغیر کسی ارادے کے، وہ معاف ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن دوسری نظر معاف نہیں ہے، یعنی دوبارہ اگر کوئی آدمی دیکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ اتفاق نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بار کسی چیز کو دیکھا تو وہ اتفاق ہو سکتا ہے، خود بخود ایسا ہو سکتا ہے، لیکن دوسری بار اگر آدمی اسی چیز کو دیکھ رہا ہے تو یہ اس کا ارادہ ہے، اب یہ معاف نہیں ہے، یہ دیکھنا بھی اس کے لیے گناہ میں شمار کیا جائے گا۔ خاص طور سے غیر محرم خواتین کو اور غیر محرم خواتین کے اعضاء پر، ان کے جسم پر نظر ڈالنا یہ گناہ کا کام ہے۔ اگر ایک بار دھوکے سے پڑ جائے تو فوراً نظر پھیر لینا ضروری ہے۔ یہی ہے غض بصر، یعنی نگاہوں کو پست رکھنے کا معنی۔ نگاہیں پست رکھیں یعنی جان بوجھ کر کسی غیر محرم پر، کسی حرام جگہ پر اپنی نظر نہ جانے دیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہوں کی حفاظت میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ اپنی شرمگاہوں کا پردہ کریں، ایسے لباس اور ایسے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے اختیار کریں کہ جن میں بے پردگی کا خطرہ نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند وغیرہ پہن کر گھٹنوں میں ہاتھ دے کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ بعض دفعہ اس میں بے پردگی کا اندیشہ ہے۔ یا اسے لیٹتے وقت ایک پیر دوسرے پیر کے اوپر رکھ کر لیٹنے سے منع فرمایا ہے، خاص طور سے اگر آدمی تہبند پہنے ہوئی ہو، اس میں بے ستر ہونے کا، سطر کے کھل جانے کا اندیشہ ہے۔ تو ایسے تمام طریقے، ایسے تمام لباس، اگر وہ چست ہیں، اگر وہ ہلکے اور باریک ہیں،
یا ان کے پہننے کا کوئی طریقہ ایسا ہے جس سے بے ستری کا خطرہ ہے، تو اسلام نے ان تمام چیزوں سے منع کر دیا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے شرمگاہوں کی حفاظت کا کہ شرمگاہ کو ناجائز جگہوں پر استعمال نہ ہونے دیا جائے۔ یعنی اگر غلامی کا زمانہ ہوتا تو اپنی باندیوں کے لیے، ورنہ صرف اپنی بیویوں کے لیے ہی اپنی شرمگاہوں کو استعمال ہونے دیا جائے۔ شرمگاہ کو ان دو جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ پر اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے استعمال کرنا ناجائز ہے، بیویوں یا باندیوں کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو لوگ ان حلال جگہوں کے علاوہ کسی بھی اور ناجائز طریقے سے اپنی شہوت اور خواہش کو پوری کرتے ہیں تو وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے بڑھنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، یعنی مجرم اور گنہگار ہیں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی تمہارے دل کو، تمہارے ذہن و دماغ کو زیادہ پاکیزہ رکھنے والا ہے۔ یعنی جب تم نگاہوں کو پست رکھو گے، شرمگاہ کی حفاظت کی کوشش کرو گے، تو پھر تمہارے دل کے اندر غلط خیال نہیں پیدا ہوں گے، شہوات میں ہیجانی نہیں پیدا ہوگی، اور غلط جگہوں پر استعمال کا رجحان نہیں پیدا ہوگا۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ رب العالمین خوب خبر رکھنے والا ہے ان تمام کاموں کی جو لوگ کرتے ہیں۔ یعنی اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بعض دفعہ انسان اپنی نظروں سے بعض ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے، بعض غیر محرم کو دیکھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری اس حرکت کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ آنکھوں سے دیکھنے کا معاملہ سیکنڈوں میں ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ لوگوں سے نظریں بچا کر کے غیر محرم پر نظر ڈالتا ہے، دیکھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ دنیا اس سے ناواقف ہے۔ یا بعض دفعہ وہ اپنی شرمگاہوں کا غلط استعمال کرتا ہے اور حرام جگہوں پر اس کو استعمال کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں تنہائی میں ہوں، دنیا اس سے واقف نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دنیا واقف ہو یا نہ واقف ہو، جس نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جسے سزا دینی ہے، جس نے جرم کو جرم قرار دیا ہے، وہ تو تمام چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے، اس سے کوئی انسان کیسے پوشیدہ رہ سکتا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ بِأَبْصَارِهِنَّ، اور آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔ بعض دفعہ غیر مسلم حضرات یا لیبرل قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے پردے کا حکم صرف عورتوں کو دیا ہے، اس لیے یہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کی بات ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں پہلے مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، اس کے بعد میں عورتوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں۔ یعنی اسلام اس معاملے میں مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں حکم دیتا ہے، نگاہوں کو پست رکھنے کے معاملے میں دونوں کو یکساں حکم دیتا ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ دونوں کو یکساں پردے کا حکم کیوں نہیں دیتا ہے؟ جیسے مرد نقاب، عورتیں نقاب پہنتی ہیں، یہی حکم مردوں کو اس نے کیوں نہیں دیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں کے کام کا میدان الگ الگ ہے، دونوں کی زندگی کی دوڑ بھاگ کا میدان الگ الگ ہے۔ عورت کے زندگی کا میدان اس کا گھر ہے، چونکہ اسے کبھی کبھار ہی باہر نکلنا ہوتا ہے اور سخت ضرورت کے لیے نکلنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ کسی محرم کا ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر ہوتی ہے، اس کے لیے پردے کا اہتمام کر لینا یہ آسان اور ممکن ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر مردوں کو یہ حکم دے دیا جاتا کہ وہ پردے کے ساتھ رہیں، لازمی طور پر ان کے لیے یہ بہت مشکل امر ہو جاتا، اس لیے کہ ان کو جس قسم کی زندگی اور محنت اور دوڑ بھاگ کرنی پڑ رہی ہے، اس میں ان کے لیے پردہ کر پانا مشکل ہے۔ اب چونکہ یورپین کنٹریز نے مردوں کی طرح سے عورتوں کو بھی کاموں پر لگا دیا ہے اور ان کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے کہ مردوں کی طرح ان کو بھی پیسہ کمانے کے لیے ملازم بنا دیا ہے کہ دونوں لوگ مل کر کے گھر چلائیں، اس لیے لازمی طور پر انہیں پردے سے اپنا ہاتھ کھینچنا پڑا، کیونکہ عورتیں جب باہر نکل کر مردوں کی طرح کام کریں گی تو ظاہر سی بات ہے وہ پردے کا اہتمام نہیں کر پائیں گی، اس لیے وہ پردے کے مخالف ہوئے۔ ورنہ ان جدید نظریات کے آنے سے پہلے بلکہ بہت سی جگہوں پر آج بھی غیر مسلموں کے اندر بھی پردے کا اہتمام ہے، بلکہ بعض جگہ مردوں سے اور مسلم عورتوں سے زیادہ غیر مسلموں میں پردے کا اہتمام ہے۔ تو یہ ایک نیچرل اور فطری چیز ہے۔
بہرحال اللہ رب العالمین نے دونوں کو اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے اعتبار سے پردے کا حکم دیا ہے۔ مردوں کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی نظریں پست رکھیں، اور یہی حکم عورتوں کو بھی دیا کہ یحفظن فروج وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، آپ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، کسی بھی ناجائز جگہ پر اسے نہ پڑنے دیں۔ یعنی عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے، جس طرح مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی عورت پر جان بوجھ کر نظر ڈالیں، ایسے عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مرد پر جان بوجھ کر نظر ڈالیں۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی خواتین کو پردہ کرنے کا حکم دیا، اور آپ جانتے ہیں عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، دکھائی نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول وہ تو نابینا ہیں، وہ نابینا وہ تو دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں، ان سے پردہ کرنے کا کیا مسئلہ؟ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ بھی نابینا ہو، وہ نابینا ہیں تو ان کو پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے نا، آپ تو نابینا نہیں ہیں، اس لیے آپ کو اپنی نظر ان سے بچا کے رکھنا چاہیے، ان پر نظر نہیں ڈالنی چاہیے۔ تو جیسے مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں کو گھور کے یا عورتوں کی طرف بار بار نظر نہ ڈالیں، ایسے عورتوں کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ مردوں پر نظر نہ ڈالیں، مردوں کو نہ دیکھیں۔ افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ آج عورتیں جس طرح سے بازاروں میں، میلوں میں اور شاپنگ ہالوں میں جاتی ہیں اور جس طریقے سے مردوں سے کھل کر کے وہ باتیں کرتی ہیں، ایسی صورت میں اسلامی تعلیمات کی دھجیاں بکھیر دیتی ہیں۔ وہ یوں ہی نقاب پہنے ہوئے رہے، سمجھتی ہیں پردے میں ہیں، پردے میں ہونے کے باوجود اول تو ان کا پردہ اسلامی پردہ نہیں ہوتا ہے، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے باوجود وہ زبان استعمال کر رہی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں، وہ بول رہی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں پردے میں داخل ہیں، جو غیر محرم کے ساتھ استعمال کر رہی ہیں وہ حرام ہے۔ فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، اور آپ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، اور وہ اپنے جسم کا تو مکمل پردہ کریں ہی، سر سے لے کر پیر تک عورت مکمل سطر ہے، مرد کی سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اس کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ، کندھا، پیٹ، سینہ یا پنڈلی یا اس طرح سے ناف اور گھٹنے کے علاوہ کا جو حصہ ہے، اگر وہ کسی موقع پر کھل جائے یا کھلا رکھا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ پردے میں داخل نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نماز میں کندھے کو بھی ڈھکنا ضروری ہے، اگر چادر ہے، کپڑا ہے تو کندھا بھی ڈھکنا ضروری ہے سطر کے ساتھ ساتھ۔ تو مرد کے لیے عام حالات میں سطر ناف سے لے کر گھٹنا ہے، لیکن عورت مکمل سر سے لے کر پیر تک عورت ہے، سطر ہے، پردہ ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی آنکھ، اپنے ہاتھ، اپنے قدم یا اور چہرہ یا کوئی جسم کا حصہ کھول کر کے رکھے، وہ مکمل پردہ ہے۔ تو عورت کا جسم تو پردہ ہے ہی۔ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ گناہ تک پہنچانے کے کچھ اسباب اور ذریعے ہوتے ہیں، اسلام نے ان پر بھی پابندی لگا دی ہے، ان تک بھی روک دیا ہے۔ بعض دفعہ عورت کا جسم تو ڈھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ جو زینت کے سامان پہنے ہوئے ہوتی ہے، نقاب زینت والے پہنے ہوئے ہیں، یا وہ پازیب پہنے ہوئے ہیں، یا وہ اس طرح کا کوئی لباس پہنے ہوئے ہے، کوئی زیور پہنے ہوئے ہے جس کی وجہ سے ایک اٹریکشن، کشش اور کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، اور کمزور دل والے لوگوں کے دلوں میں اس تعلق سے بدنیتی کے خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ جسم تو نہیں دیکھا ہے اس نے، جسم کا پردہ ہے، لیکن زینت کی چیزوں کو دیکھ کر کے بھی اس طرح کے برے خیالات آ سکتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے عورت کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کے زینت کے سامان، زیور وغیرہ تک کو بھی چھپانے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا ولا یبدین زینتہن، اور خواتین اپنے زینت کے سامان کو ظاہر نہ کریں، وہ خوبصورتی کے لیے جو کچھ پہنتی ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا، وہ ہاتھ میں چوڑی کنگن کی چیزیں پہن رہی ہیں، انگوٹھی پہن رہی ہیں، پازیب پہن رہی ہیں، یا اس طرح کا کوئی خوبصورت لباس پہن رہی ہیں، یا آج کل کا جو نقاب ہے خود یہ زینت میں داخل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام قسم کی چیزوں کو چھپانے کا حکم دیا ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آج کا جو ماڈرن نقاب، جو منقش اور خود زیب و زینت کا ذریعہ ہوتا ہے، یہ چھپانے کی چیز ہے، اس کے لیے ایک نقاب کی اور ضرورت ہے، تب اسلام میں اس کو نقاب کہا جائے گا۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ اپنے زینت کے سامان کو ظاہر نہ کریں، البتہ جو کچھ خود سے ظاہر ہو جائے۔
ظاہر سی بات ہے ایک عورت چل پھر رہی ہے، کوئی کام کر رہی ہے، کوئی لین دین کر رہی ہے، تو بعض دفعہ اس کا ہاتھ کھل جائے گا، ہو سکتا ہے ہاتھ کی انگوٹھی نظر آ جائے، ہو سکتا ہے ہاتھ کا کنگن نظر آ جائے، ہو سکتا ہے چلتے پھرتے اس کے پاؤں کا پازیب نظر آ جائے، ہو سکتا ہے اس طرح کا کوئی اور لباس اس نے پہن رکھا خوبصورتی کا جو چلتے پھرتے کبھی اتفاقاً کھل جائے۔ وہ ایک اتفاقی بات ہے، اس سے بچ پانا چونکہ ناممکن سا ہے، اس لیے اسلام نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ اسلام فطری دین ہے، وہ کوئی ایسی پابندی نہیں لگاتا ہے کہ جس سے بچ پانا انسان کے لیے ممکن ہی نہ ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ رب العالمین کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا پابند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرمایا الا ما ظہر منہا، زینت میں سے جو کچھ خود سے ظاہر ہو جائے بغیر کسی قصد و ارادے کے وہ معاف ہے، لیکن قصد و ارادے کے ساتھ زیب و زینت کی چیزوں کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹے اپنی گریبان پہ ڈال لیں۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کس طرح کے فیشن اور کس طرح سے بے حیائی کے کام آگے چل کر کے ہونے والے ہیں۔ آج وہ چیزیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں، خاص طور سے وہ خواتین جو نقاب پہنتی ہیں، اوپر سے اگر چوڑا اور کشادہ دوپٹہ انہوں نے ڈال رکھا ہے تو جسم بے پردگی سے خالی نہیں ہوتا ہے، جسم بے پردہ ہوتا ہے۔ اس لیے الگ سے حکم دیا گیا کہ اپنے زینت کے لباس کو، زیور کو ایک کپڑے کے ذریعہ، ایک نقاب کے ذریعہ، ایک قبا کے ذریعہ اس کو چھپا لو، اور اس کے اوپر سے ایک دوپٹہ پہنو تاکہ تمہاری گردن، تمہارا سینہ، تمہارا گلا، تمہارا زیور، تمہارا چہرہ، اس طرح کی چیزیں اس سے محفوظ ہو جائیں، چھپ جائیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پہ ڈال لیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے زینت کے سامان کو ظاہر نہ ہونے دیں، خوبصورتی کے سامان جو انہوں نے پہن رکھا ہے وہ ظاہر نہ ہونے دیں۔ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، البتہ کچھ ایسے رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ عورتوں کا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، یا گھر میں اس قسم کے رشتے دار ہوتے ہیں کہ جن سے زینت کے سامانوں کو چھپا پانا اور اس سے بچنا ایک عورت کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسلام نے ایسے رشتہ داروں کو محرم قرار دیا ہے اور عورت کو اجازت دی ہے کہ آپ گھر میں ایسے لوگوں کے درمیان اپنے زینت کے سامان ظاہر کر سکتی ہیں۔ زینت کے سامان ظاہر کرنے کا معنی یہی ہے کہ سطر ڈھکا ہوا ہوگا، مکمل لباس میں ہوں گی، لیکن جو خوبصورتی کے زیور وغیرہ انہوں نے پہن رکھے ہیں تو کچھ رشتہ داروں کے سامنے وہ ان زیور وغیرہ کو ظاہر کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ چہرہ کھلا ہوا ہے، جن سے پردہ نہیں ہے، محرم کا مطلب جن سے پردہ نہیں ہے، جن سے پردہ نہیں ہے ان سے بھی ان کے جسم کا پردہ ہے۔ جو محرم ہے، جن سے پردہ نہیں ہے، عورتوں کے جسم کا ان سے بھی پردہ ہے۔ پردہ نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان سے ہاتھ کا، چہرے کا، پیر کا یا ان کے زیورات کا پردہ نہیں ہے، ورنہ جو رشتہ دار محرم ہیں، بیٹے یا اور دوسرے سوائے شوہر کے تمام جتنے محرم رشتہ دار ہیں، عورت کا جسم ان کے لیے مکمل پردہ ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور خواتین اپنے زینت کے سامان کو ظاہر نہ ہونے دیں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے لیے۔ شوہر کے لیے زینت کا سامان ظاہر ہونے دے دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ شوہر کے لیے چونکہ زینت کے سامان کیا بلکہ پورا کا پورا جسم، وہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لباس ہیں، ایک دوسرے کے سطر سے، ایک دوسرے کے عیوب سے، ایک دوسرے کی خوبیوں سے مکمل طریقے سے واقف ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے لیے پردے کا حکم اٹھا لیا ہے، مکمل طور پر پردے کا حکم اٹھا لیا ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے پر نظر ڈالنا دیکھنا ان کے لیے نہ معیوب ہے نہ گناہ ہے۔ تو شوہروں کے لیے او آبائہن، اب شوہر کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں ان کے لیے زینت کے سامان کو چھپانا ضروری نہیں ہے، یعنی جسم کے مکمل پردے کے ساتھ اپنے زیورات وغیرہ کو چھپانا ضروری نہیں ہے۔ کون دوسرے رشتہ دار ہیں؟ او آبائہن، یا اپنے باپوں کے ساتھ۔ باپوں سے مراد باپ، دادا یا اس سے اوپر کے جتنے رشتے ہیں، باپ، دادا، پردادا۔ او آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ یعنی سسر، اپنے شوہروں کے باپ سے بھی وہ اپنی زینت کے سامان کو ظاہر کر سکتی ہیں، وہ بھی محرم میں ہیں۔ او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے،
او ابناء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے. شوہروں کے بیٹے سے مراد یہ ہے کہ اپنے سگے، اپنی کوکھ سے جنم لینے والے بچے کے سامنے بھی، اور دوسری سوکن کے ذریعہ جو بچہ پیدا ہوا، شوہر آپ کا ہے لیکن سوکن دوسری، بیوی دوسری ہے، تو ان کے بچوں سے کے سامنے بھی وہ اپنے زینت کے سامان کو ظاہر کر سکتی ہیں. اور اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے. اور بنی اخوانہن، یا اپنے بھاجوں کے سامنے، اپنے بھتیجوں کے سامنے، بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے. اور بنی اخواتہن، یا اپنی بھتیجیوں کے سامنے، اپنی بہن کے بیٹوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے. اور نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے، یعنی وہ خواتین جو ان کے یہاں آتی جاتی ہیں. اپنی عورتوں سے مراد کیا ہے؟ وہ خواتین جو گھروں میں آتی جاتی ہیں اور جن سے کسی طرح کے فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو ایسی عورتوں سے بھی زیورات وغیرہ زینت کے سامان کو چھپانا ضروری نہیں ہے. او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی لونڈیوں کے سامنے. لونڈی سے مراد بچیاں نہیں ہیں. لونڈی کا لفظ ہمارے یہاں بچیوں کے زمانہ میں استعمال ہوتا ہے، بچیاں نہیں ہیں، بلکہ لونڈی سے مراد وہ لڑکیاں یا وہ عورتیں جو اس زمانے میں خرید کر لائی جاتی تھیں یا جنگوں میں وہ قید کی جاتی تھیں اور وہ کسی شخص کے حوالے کر دی جاتی تھیں، وہ ملکیت ان کی ہوتی تھی، تو ان کے سامنے بھی زینت کے سامانوں کو چھپانا ضروری نہیں ہے. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ مرد حضرات کہ جو خادم ہیں اور وہ شہوت والے نہیں ہیں، یعنی نابالغ ہیں. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو ابھی عورتوں کے زیب و زینت اور ان کے پردے کے چیزوں پر واقف نہیں ہیں، یعنی چھوٹے ہیں، جن کو شعور نہیں ہے مرد و عورت کے فرق کے درمیان کا. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور چلتے وقت اپنے پیر پٹخ کر نہ چلیں تاکہ جو کچھ انہوں نے چھپا رکھا ہے وہ معلوم پڑ جائے. یعنی انہوں نے کوئی پازیب یا کوئی ایسا زیور پہن رکھا ہے جو چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، تو چلنے میں ایسی نرمی کی کیفیت اختیار کریں کہ اس کی آواز تک نہ سنائی پڑنے پائے. جسم کا پردہ، زینت کا پردہ، یہاں تک کہ زینت کی آواز کا پردہ، یہ ہے پردے کا مکمل حکم. اگر ان سب چیزوں کو فالو کیا جا رہا ہے تب ایک عورت با پردہ کہلائے گی. اسی لیے ان اصولوں کی روشنی میں آج کی خواتین کو، مسلم خواتین کو دیکھا جائے تو بہت کم خواتین ایسی ملیں گی جو حقیقت میں پردے کو فالو کر رہی ہیں. یہاں تک کہ خوشبو بھی اگر استعمال کر رہی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے لفظ کے لیے زانیہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے. یعنی وہ دوسروں کو گناہ کی دعوت دینے والی ہے، دوسروں کی نظر اپنی طرف کھینچنے والی ہے، دوسروں کی ذہن کو گندے نظریے کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کرنے والی ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ رب العالمین سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی یہ احکام اتنے سخت ہیں کہ بعض دفعہ انسان سے کبھی غفلت، کوئی چوک ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے. اتنی سختی کے ساتھ پابندی اگر نہیں ہو پائی ہے تو توبہ استغفار انسان کرتا رہے تاکہ گناہوں کی معافی ہوتی رہے. یا اسی طرح سے زمانے جاہلیت میں جو عادت بنی ہوئی تھی لوگوں کی، اس عادت کے مطابق اگر کبھی کوئی شریعت کے خلاف زینت کا اظہار ہو جائے، جسم کا اظہار ہو جائے، یا کسی زیور کے آواز کا علم ہونے لگے، اس طریقے سے کوئی عورت چل رہی ہے، ان احکام کی پابندی میں کوئی کوتاہی آ رہی ہے، تو چاہیے کہ توبہ استغفار انسان کرتا رہے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے. یعنی کامیابی کے لیے یہ پردے کے احکام ضروری ہیں. آخرت کی کامیابی تو واضح ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی پابندی کی جائے گی تو آخرت کی کامیابی ہوگی. لیکن دنیا کی کامیابی یعنی معاشرے کے امن اور سکون کے لیے بھی اس کی پابندی کرنا ضروری ہے. اگر اس کی پابندی نہیں ہوگی تو معاشرہ امن و سکون سے خالی ہو جائے گا، لوگوں کے ذہن خالی ہو جائیں گے، لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا معاشرہ ظلم، زیادتی، فتنے کی لپیٹ میں آ جائے گا، جیسا کہ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ اس نے مرد و عورت کے درمیان ایک کشش رکھی ہے.
ایک فطری کھچاؤ رکھا ہے، اس فطری کھچاؤ کو، اس نیچرل کشش کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ان تمام قسم کے احکامات کے باوجود بعض دفعہ انسان اپنی فطرت سے مجبور ہو کر کے گناہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اس کی نظر بہک جاتی ہے، اس کا دماغ بہک جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ گناہ میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اسلام نے ایک جائز راستہ بھی نکالا ہے۔ اسلامی اصول یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی فطری چیز کے لیے کسی راستے پر پابندی لگاتا ہے تو اس کا جائز راستہ بھی نکالتا ہے۔ اس نے زنا سے منع کیا ہے تو نکاح کا راستہ نکالا ہے۔ فرمایا وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم، اور تم لوگوں میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں اور تمہارے غلاموں میں سے جو نیک ہیں، غیر شادی شدہ جو تمہارے بچے یا بچیاں ہیں، اور جو تمہارے نیک غلام ہیں، تمہارے بندوں میں سے، غلاموں میں سے، لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں، ان کا نکاح کرا دو۔ ان کا نکاح کرا دو میں اس بات کی تعلیم ہے کہ یہ نکاح خود سے نہیں ہو سکتا ہے، اولیاء کو حکم دیا جا رہا ہے، سرپرستوں کو حکم دیا جا رہا ہے، یہ نکاح خود کرا دو۔ البتہ اگر مرد حضرات بالغ ہو جائیں، لڑکے بالغ ہو جائیں تو سرپرستی ضروری نہیں ہے۔ سرپرستی ضروری نہ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ مرد حضرات کو اختیار دے دیا جائے، بچوں کو اختیار دے دیا جائے کہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے نکاح کر لیں، لیکن شرعی اعتبار سے اگر کوئی سرپرست نہیں ہے، گارجین نہیں ہے، اور انہوں نے نکاح کر لیا ہے تو یہ شرعی اعتبار سے نکاح ہوگا، اسے نکاح تسلیم کیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی لڑکی کسی بھی عمر کی ہو، یہاں تک کہ یہ مطلقہ اور بیوہ کیوں نہ ہو چکی ہو، اگر وہ اپنا نکاح اپنے سرپرست کے بغیر کرتی ہے تو اس کا نکاح نکاح ہی نہیں ہے، اس کا نکاح نکاح ہی نہیں ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقراء ہوں گے، مالی اعتبار سے تنگ دست اور پریشان ہوں گے، تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان کو مالدار کر دے گا۔ یعنی گویا شادی مالداری کا ذریعہ ہے، نکاح مالداری کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین، ایک تو نیچرل چیز جو عقل میں آنے والی ہے کہ ایک آدمی اپنی رزق لے کر کے آیا ہے، جب وہ تنہا اکیلا ہے تو اس کے گھر میں اس کی اپنی رزق آ رہی ہے، جب اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی آ گئی کہ جس کا رزق بھی اللہ کی طرف سے متعین ہے، تو دو لوگوں کی رزق تو خود بخود اس کے گھر میں آنے لگی۔ اور نکاح ہو جانے کے بعد میں بچے ہوتے ہیں تو بچے اپنا لے کر کے آتے ہیں، ان کی رزق متعین ہوتی ہے۔ تو جیسے جیسے فیملی آگے بڑھتی ہے ویسے ویسے تمام افراد کی رزق خود بخود گھر میں آنے لگتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین لوگوں کی ضروریات کے اعتبار سے اگر انسان اللہ سے رزق طلب کرتا ہے اور رزق میں کشادگی کے جائز اسباب اختیار کرتا ہے تو اس میں کشادگی پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرمایا اگر وہ فقراء ہیں، اگر وہ غریب اور تنگ دست ہیں، ان کا نکاح کرا دو، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج نکاح کے معاملے میں شریعت کی اس اصول کو بالکل الٹا کر دیا گیا ہے۔ ایک لڑکا نوجوان بلکہ 30 40 سال کے لوگ ہیں اور کہہ رہے ہیں ابھی ہم پیر پہ نہیں کھڑے ہوئے، ابھی ہم کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ جاب نہیں ملی ہے، یہ تعلیم نہیں ہوئی ہے، یہ فلاں چیز نہیں ہوئی ہے، اور ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بیوی کا خرچ برداشت کر سکے، اس لیے ادھیڑ ہو گئے ہیں، نکاح نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ مالداری جس کو تم بغیر نکاح کے ڈھونڈ رہے ہو، اس کو اللہ رب العالمین نے نکاح کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر واقعی مالداری چاہتے ہو نکاح کرو، اللہ رب العالمین اسباب پیدا فرما دے گا، تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اب اگر انسان مومن ہے اور واقعی قرآن کریم پر اس کا ایمان و یقین ہے تو نکاح کرنا چاہیے، اور اس وعدے کے مطابق اللہ رب العالمین سے خیر کی مالداری کی امید رکھنی چاہیے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العالمین بہت وسیع رحمت والا ہے، اس کی رحمت بہت کشادہ ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے اخراجات اس نے بڑھا دیے ہیں اور مال میں کشادگی نہ پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین کشادگی پیدا کرنے والا ہے، علیم، وہ جاننے والا ہے کہ انسان کو کب کس چیز کی کتنی ضرورت ہے اور کتنی اس کو دینی چاہیے۔ تو واسع اور علیم ہے، وہ اپنے فضل و کرم سے نکاح کی برکت سے ایسے لوگوں کو مالدار کر دے گا۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو لوگ واقعی نکاح کا سامان نہیں پاتے ہیں، یعنی واقعی ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ بیوی کا خرچ برداشت کر سکیں، کوئی آمدنی کا ذریعہ ہی ان کے پاس نہیں ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ
ابھی نکاح کرنے سے رکے رہیں، حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کو مالدار کر دے، یعنی وہ بیوی کے اخراجات برداشت کرنے کے لائق ہو جائیں۔ ایک ہے واجبی اخراجات کو برداشت کرنا، واجبی اخراجات کا ہونا، اور ایک ہے اپنی مرضی سے فضول قسم کے اخراجات کا خواب دیکھنا۔ نوجوان آج خواب دیکھ رہا ہے کہ گھر ہمارے پاس نہیں ہے، گاڑی ہمارے پاس نہیں ہے، جاب ہمارے پاس نہیں ہے، یہ سب دنیا کی آشائش ہو جائے گی تب گویا ہم پیروں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اب نکاح کریں گے۔ یہ واجبی اخراجات نہیں ہیں، یہ خوابی اخراجات ہے، خواب ہے یہ۔ اگر واجبی اخراجات کسی کے پاس نہیں ہے تو اسلام نے گنجائش دی ہے، آپ محنت کیجئے، واجبی اخراجات جب ہو جائیں جس سے میاں بیوی کا گزارا ہو جائے تو آپ نکاح کریں۔ اگر ابھی اس کی بھی گنجائش نہیں تو آپ رکے رہیں۔ ابھی پھر کیا کریں؟ حدیث کے اندر اس سلسلے میں بیان آیا کہ ایسے لوگ روزے کا اہتمام کریں، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، روزہ شہوت کو کنٹرول میں لے آنے والی چیز ہے، تو انسان بدنگاہی کا گناہ کا شکار نہیں ہوگا۔ حتی یغنیہم اللہ من فضلہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے غلاموں کے تعلق سے حکم فرمایا کہ جو غلام تم سے مکاتبت کرنا چاہتے ہیں، یعنی جن غلاموں کے اندر تم خیر دیکھو، بھلائی دیکھو، دینداری دیکھو، اچھا اخلاق دیکھو، اور وہ تم سے معاملہ کرنا چاہتے ہوں کہ ہم آپ کو اتنے روپے دے دیں گے، آپ ہم کو آزاد کر دیجیے گا، اس کو مکاتبت کہتے ہیں۔ تو چونکہ اسلام غلامی کے بالکل خلاف تو نہیں تھا، یہ ایک دم سے منع کر دے، لیکن وہ غلامی کو پسند نہیں کر رہا تھا، اس لیے غلامی کو ختم کرنے اور غلام کو آزاد کرنے کے اس نے بہت سے راستے نکالے۔ بہت سے کفارے میں غلام کے آزاد کرنے کا ذکر کر دیا، کفارہ کوئی گناہ ہو گیا غلام آزاد کیجیے، یا اسی طریقے سے غلام کے آزاد کرنے کا جو ثواب بیان کر دیا۔ غلام کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، آپ سے فرمایا اس کو آزاد کرو۔ غلام کے ساتھ بہترین حسن سلوک کا حکم دیا تاکہ وہ معاشرے کے لیول میں آ سکے اور ان کو نوکر چاکر اور خادم کی طرح سے اور ایک جانور کی طرح سے ان کو نہ سمجھا جائے، انسان کے درجے میں وہ آ سکے۔ اور پھر اس بات کا حکم دیا کہ اگر تمہارے غلام کوئی محنت مشقت ہنر جانتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کچھ پیسوں کے ذریعے تمہارا ان کا معاہدہ ایگریمنٹ ہو جائے، مکاتبت ہو جائے، تو تم ایسا کر لیا کرو۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور تمہارے غلاموں میں سے جو لوگ مکاتبت چاہتے ہیں، تم سے ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں آزادی کے لیے، فکاتبوہم، تو ان سے مکاتبت کر لو، ایگریمنٹ کر لو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان کے اندر خیر، دینداری، امانت داری پا رہے ہو۔ وآتوہم من مال الذی آتاکم، بلکہ ان کو اس میں ایگریمنٹ میں ہیلپ کرنے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کو کچھ عطا کرو تاکہ ان کے پاس مال ہو جائے اور وہ سب مال اکٹھا کر کے تمہیں دے کر کے آزاد ہو سکیں۔ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا، اور اپنی لونڈیوں کو زناکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامنی اختیار کرنا چاہتی ہیں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ لڑکیوں کو خرید کے لاتے تھے اور آمدنی کا ذریعہ بنا لیتے تھے، زبردستی ان سے زناکاری کرواتے تھے، آمدنی کا ذریعہ ان کو بنا لیا کرتے تھے۔ اسلام نے کہا جب یہ خواتین، جب یہ عورتیں اس بات کو پسند نہیں کرتی ہیں، تمہارے لیے جائز نہیں کہ ان کو زبردستی اس طرح کا کام کرواؤ، زناکاری کرواؤ۔ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ اگر وہ پسند کرتی ہیں تو اس سے اس طرح کے گناہ کے کام کروائے جا سکتے ہیں، ان کو کاروبار بنایا جا سکتا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ چاہتی نہیں تھی، اس لیے اسلام نے اس کا تذکرہ کیا کہ جب نہیں چاہتی ہیں تو پھر اسے کام کیوں دے رہے ہو؟ ورنہ اگر کوئی چاہتی بھی ہو تب بھی اس طرح کا کام سے کرنا جائز نہیں ہے۔ لِتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کے سامان کو تلاش کرنے کے لیے ان کو زناکاری پر مجبور نہ کرو۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ بَعْدَ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر کوئی ان کو مجبور کر دے، وہ مالک ہے، آقا ہے، اس کے انڈر میں ہے، اس کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتی ہے، وہ مجبور ہے۔ اگر کوئی مالک اس کو مجبور کر دے اور مجبوری میں اس کو ایسا کرنا پڑ جائے تو اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن خود سے اپنی جانب سے اس قسم کی خواہش رکھنا، اس طرح سے اپنی جانب سے اقدام اور پہل کرنا کسی بھی صورت میں کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے تمہارے لیے واضح آیات کو اور تم سے پہلے والے لوگوں کی مثالوں کو بیان کر دیا ہے، اور تمہارے لیے یہ سب باتیں اور متقیوں کے لیے سب باتیں نصیحت کی ہیں۔ یعنی واقعی دل میں اگر اللہ کا خوف ہے
اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ ہے اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کی خواہش ہے، تم متقی صفت بننا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے قرآن کے ان احکام میں بڑی نصیحت ہے. اگر ان کو اختیار کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا فرما دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میں کتاب و سنت کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال وغیرہ ہو تو دل لیا جاتا ہے.